اس لیے میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر بیدار ہو، سب سے پہلے تو اپنے اندر کو بیدار کرنا ہے، من میں روشنی ہو، باطن کی ظلمتیں مٹیں، اور پھر ہم ایک منظم قوم بن سکیں تو قرآن مجید کے فکر کی وحدت قوم کو ایک لڑی میں پرو دے گی، اور یہ فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہوگا، اور امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگی، اور پھر یہ امت واحدہ بن کے کفر کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن جب کتاب رحمت کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا تو ہمارا دین کے ساتھ ربط کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا درس، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کا سکھانا لازم کر لیں، اور اپنی صبح کا آغاز کتاب رحمت کی تلاوت سے کریں، یا اگر صبح کے وقت میسر نہیں ہے، آپ کی مصروفیات اس طرح کی ہیں، تو سونے سے قبل یا دن کے کسی وقت میں 2 رکوع کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ پھر دیکھنا کہ قرآن مجید زندگی کے اندر کیسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید تو خالی پڑھا جائے تو اس کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور جب مفاہیم کے ساتھ اس کی تلاوت معمول زندگی بن جائے تو پھر روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ اسی کتاب نے درماندہ قوم کو اٹھا کر کے کہاں تک پہنچا دیا، اور عزت اور وقار اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ 70 لوگ جب شہید ہو گئے تو ان کو قبروں میں دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں زیادہ قرآن کا حصہ ہے اس کو آگے دفن کرو۔ تدفین میں بھی فرمایا قرآن مجید کتنا کسی کو یاد ہے اس حساب سے ان کی قبروں کا جو ہے وہ قبروں کی تعمیر کی جائے، کہ جو زیادہ قرآن مجید جاننے والا اس کو اولیت بخشی جائے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو عزتوں کا اور رفعتوں کا اور مقامات اولیاء کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ کے نام میرا یہی پیغام ہے کہ ہم کتاب رحمت سے جڑ جائیں، جڑے رہیں، دنیا آخرت کی بہاریں اللہ مجھے آپ کو مقسوم فرمائے۔ حضور کے نام سے آج ہم جمع ہوئے، یہ نام ہمیشہ ہمارے لبوں پہ جاری رہے۔ اتنا میٹھا نام ہے۔ میرے علاقے کا ایک پنجابی شاعر ہے کہ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم ہی توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو یقیناً ان کے نام کا وظیفہ بھی جاری رکھیے، اور کتاب رحمت کو بھی سینے سے لگائے رکھیے۔ انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ ہوں گی تو کبھی بھی ہم بانک پن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم عروج میں رہیں گے، اور ہم ہمیشہ سربلند اور سربلند ہی اور سرفراز ہی رہیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ مجھے ایک اور جگہ بلا رہی ہے، ورنہ جس طرح آپ محبت سے آئے، میزبانوں نے انتظام کیا، تو مجھے تو ظہوری صاحب کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں کہ جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ یہ بات مکے، نہ یہ رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بسم اللہ۔